اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں وضو کرنے کا طریقہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ مستحب عمل وہ عمل ہوتا ہے جو قابل قبول ہوتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول پسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا افضل ہے، لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیجئے کہ جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ تین بار پہنچوں تک دھو لیجئے۔ اب پہنچے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ اور بازو کے درمیان ایک ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، وہاں تک ہاتھ دھونے کو پہنچوں تک ہاتھ دھونا کہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کر لیجئے۔ خلال کرنا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو کھول کر دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو ان میں سے گزارنا، اس طرح کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے، اس کو خلال کرنا کہیں گے۔ مسواک کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھوں کا خلال کرنے کے بعد آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ اور مسواک کرنے کا عمل یہ ہے کہ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کر لیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرأت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کر لیجئے۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ میں پانی لیجئے اور کلی کیجئے، اور کلی 3 بار کیجئے، اس طرح کہ منہ کے ہر پرسے میں، ہر ذرے میں، ہر جگہ پانی اچھی طرح بہہ جائے۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کر لیجئے۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو ناک کی جڑ تک پانی چڑھائیے۔ اس کے بعد الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ اس کے بعد 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی اچھی طرح بہہ جائے۔ اس کے بعد سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سر سے دھونا شروع کر کے کہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے۔ اسی طرح الٹا ہاتھ ہاتھوں کے سر سے شروع کر کے کہنیوں تک 3 بار دھوئیے، اور دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب عمل ہے۔ اگر آپ نے کوئی چوڑی، کنگن یا کوئی بھی زیور پہنا ہوا ہے تو اس کو ہلا لیجئے تاکہ پانی ان کے نیچے جلد پر اچھی طرح بہہ جائے۔ اگر ان کے ہلائے بغیر پانی بہہ جاتا ہے تو ہلانے کی کوئی حاجت نہیں، اور اگر بغیر ہلائے یا بغیر اتارے پانی نہیں بہے گا تو اس صورت میں اتارنا ضروری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں وہ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے پانی چھوڑ دیتی ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ کہنی تک خود ہی بہہ جائے گا پانی۔ اس طرح سے کہنی بنا دھلے رہنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اچھی طرح اپنے کہنی تک ہاتھوں کو دھو لیجئے۔ اب سر کا مس کس طرح کرنا ہے؟ سر کا مس اس طرح کرنا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے
اور کلمے والی انگلیوں کو چھوڑ کر باقی تینوں انگلیوں کو آپس میں ملا لیجئے، تینوں انگلیوں کے سیروں کو آپس میں ملا لیجئے۔ اس کے بعد پیشانی کے بال یا پھر کھال پر رکھ کر ہلکا سے دبا کر گدی تک اس طرح لے جائیے کہ اس دوران آپ کی تینوں انگلیاں آپ کے بالوں سے جدا نہ ہوں، لیکن آپ کی کلمے کی انگلی اور آپ کے انگوٹھے آپ کے سر پر یا آپ کے جلد پر مس نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے بعد گدی سے ہتھیلی کھینچتے ہوئے پیشانی تک واپس لے آئیے۔ کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے آپ کے سر پر بالکل مس نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد کلمے کی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی سطح اور انگوٹھے سے کانوں کی باہری سطح کا مس کیجیے اور چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر لیجیے اور انگلیوں کی پشت سے، مطلب کہ اپنے انگلیوں کے پچھلے حصے سے گردن کے پچھلے حصے کا مس کیجیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسلامی بہنیں گلے کا اور دھلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مس کرتی ہیں۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سر کا مس کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کر لیجئے کہ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا یا ادھورا بند کرنا پانی کا اسراف ہے۔ مس کرنے کے بعد سیدھا اور اس کے بعد الٹا پاؤں انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک دھونا مستحب عمل ہے، یعنی کہ پسندیدہ عمل ہے۔ آدھی پنڈلی تک 3 بار اچھی طرح اپنے پاؤں دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سیدھے پاؤں کی چھوٹی انگلی کا خلال شروع کر کے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے پر ختم کر دیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلیاں سے، یعنی کہ چھوٹی انگلی سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کر دیا جائے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر عضو یعنی جسم کا وہ حصہ جو آپ وضو میں دھو رہے ہیں، وہ دھوتے وقت یہ امید کریں کہ میرا اس عضو کا گناہ نکل رہا ہے۔ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔